اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی یہ تیسری آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم اصول اور فروع دین کو ایک ساتھ بیان کر رہا ہے۔ جہاں آیت کے پہلے حصے میں قرآن مجید نے کچھ حرام گوشت جانوروں کا تذکرہ کیا ہے اور اس سے دور رہنے کے لیے تاکید کی ہے، وہیں آیت کے دوسرے حصے میں یہ بات کی ہے کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا اور اللہ کا دین مکمل ہو گیا، اس کی نعمتیں تمام ہو گئیں اور پروردگار عالم اس دین سے راضی ہو گیا۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کے ذیل میں یوں تو بہت سے ایسے الفاظ نظر آتے ہیں کہ جن کے اوپر تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے کہ آخر اس نعمت سے مراد کون سی نعمت ہے، اس دین کی تکمیل سے مراد کیا ہے اور پروردگار عالم کی رضایت کا حصول کس طریقے سے ہوگا۔ لیکن اس آیت میں جو سب سے اہم لفظ رکھا ہے وہ الیوم کا لفظ رکھا ہے، اور علماء اہل سنت اور علماء شیعہ نے اس لفظ الیوم کے اوپر بحث و مباحثہ کیا ہے اور اپنے اپنے نظریات کو پیش کیے ہیں۔ جہاں علماء اہل سنت نے ان کے بارے میں کئی مصادیق ذکر کیے ہیں کہ الیوم سے مراد روز عرفہ ہے، الیوم سے مراد فتح مکہ ہے، الیوم سے مراد نزول سورہ برات ہے، الیوم سے مراد وہ دن ہے کہ جس دن رسول اللہ مبعوث برسالت ہوئے ہیں۔ وہیں علماء شیعہ کا متفق علیہ یہ فیصلہ اور نظریہ ہے کہ الیوم سے مراد صرف اور صرف روز غدیر ہے۔ آئیے ہم ان نظریات کو باریکی سے دیکھتے ہیں اور ان کے جوابات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا نظریہ جو علماء اہل سنت، اکثر علماء اہل سنت نے اس نظریے کو قبول کیا ہے کہ اس آیت میں الیوم سے مراد عرفہ کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن رسول اللہ نے بذات خود عملاً حج کے مناسک کو لوگوں کو کر کے بھی دکھایا اور خود بھی انجام دیا، لہٰذا اس دن سے مراد یہی دن ہے کہ جس دن رسول اللہ نے حج کو خود انجام دیا اور مسلمانوں کو کر کے دکھایا۔ اس کے جواب میں علماء نے لکھا ہے کہ صرف اگر آیت میں یہ بات ہوتی کہ رسول اللہ نے اس دن دین کی تکمیل کی تعلیم دی ہے تو یہ بات آپ کی صحیح ہوتی، لیکن اس آیت میں کفار کی مایوسی کا تذکرہ موجود ہے، اور آپ کی بات اس لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ دین کی تکمیل 9 ہجری میں نہیں ہے بلکہ 10 ہجری کے آخر تک قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی رہی ہیں، لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ یہ دن روز عرفہ ہے یہ بات قابل قبول اور صحیح نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ جو علماء اہل سنت پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید الیوم سے مراد وہ دن ہے کہ جس دن رسول اللہ کو مبعوث برسالت کیا گیا، اس لیے کہ اس دن کافر امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ جو تھوڑے بہت اللہ کے دین پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، مگر جب رسول اللہ کو مبعوث برسالت کیا گیا تو کافر مایوس ہو گئے۔ اس نظریے کے جواب میں بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ آیت میں صرف کفر کی مایوسی اور کفار کے مایوس ہونے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دین کی تکمیل اور رضایت پروردگار اور اتمام نعمت کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اسی ایک دن میں انجام پائی ہیں جبکہ رسول اللہ جب مبعوث برسالت ہوئے ہیں اس کے بعد سے احکام دین کا آغاز ہوتا ہے، نہ کہ دین کے اتمام کی کوئی بات ہوتی ہے۔ اس نظریے کے جواب میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات اس وقت صحیح ہوتی کہ جب صرف آیت میں کفر کی مایوسی کا تذکرہ ہوتا، جبکہ تاریخ میں کہیں بھی کسی بھی ایک مورخ نے مبعوث برسالت ہونے کے دن کفر کی مایوسی کی کوئی بات ذکر نہیں کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دن احکام خداوندی کے آغاز کا دن ہے نہ کہ اتمام نعمت کا دن ہے۔ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ الیوم سے مراد ہو سکتا ہے کہ فتح مکہ کا دن ہو، اس لیے کہ مشرکین مکہ فتح مکہ کے دن
اس دین سے مایوس ہو گئے تھے۔ علماء نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ فتح مکہ ہجرت کے 8ویں سال میں ہے اور احکام دین کے نزول کا سلسلہ پیغمبر اسلام کی رحلت تک رہا ہے، لہٰذا اس دن نہ تو دین مکمل ہوا ہے اور نہ تو نعمتیں تمام ہوئی ہیں۔ علماء اہل سنت نے الیوم کے سلسلے میں ایک اور نظریہ پیش کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شاید اس دن سے مراد وہ دن ہو کہ جس دن سورہ برات کا نزول ہوا ہے، اس لیے کہ سورہ برات کے نازل ہو جانے کے بعد تمام مشرکین مکہ بلکہ جزیرۃ العرب کے مشرکین مایوس ہو گئے تھے۔ اس کے جواب میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں صرف کفر کی مایوسی کا اعلان نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دین کے اکمال کی بھی بات کی گئی ہے، اور دین کی تکمیل پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری ایام تک جاری رہے اور وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ اور اس کے علاوہ الذین کفروا بھی جو کہا گیا ہے وہ مطلق کہا گیا ہے کہ تمام دنیا کے کافر مایوس ہو گئے، اور جب کہ آپ نے صرف جزیرۃ العرب کے کفر کی مایوسی کی بات کی ہے، لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ اس دن سے مراد سورہ برات کے نزول کا دن ہے، یہ بات عقلی اور قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام نظریات کی تحقیق کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ الیوم سے مراد نہ تو روز عرفہ ہے، نہ تو نزول سورہ برات کا دن ہے، نہ تو روز فتح مکہ ہے، اور نہ ہی رسول اللہ کے مبعوث با رسالت ہونے کا دن ہے، بلکہ الیوم سے مراد روز عید غدیر ہے، جو علماء شیعہ کا بالاتفاق نظریہ ہے، اور خود یہ بات اہل سنت حضرات کے اس بات سے بھی واضح ہو جاتی ہے، جیسا کہ علماء اہل سنت کے بعض عالموں نے اس بات کو لکھا ہے کہ رسول اللہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ 81 دن سے زیادہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ بعض علماء اہل سنت کے مطابق اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ 81 دن سے زیادہ زندہ نہ رہے، اور دوسری طرف علماء اہل سنت نے یہ بھی لکھا ہے کہ سرکار کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اگر ان دونوں مدتوں کو جوڑا جائے اور ان کی تعداد کو دیکھا جائے تو یہ 90 دن سے زیادہ بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی علماء اہل شیعہ کا قول صحیح اور قابل قبول معلوم ہوتا ہے، جو 82 یا 83 دن سے زیادہ نہیں بنتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی علماء شیعہ کا نظریہ آپ کی بات کے مطابق سب سے نزدیک اور قابل قبول معلوم ہوتا ہے کہ اگر 18 ذی الحجہ الیوم سے مراد روز عید غدیر لیا جائے تو سرکار کی وفات اور عید غدیر کی مدت 82 یا 83 دن سے زیادہ نہیں بنتی ہے۔ بعض منصف علماء اہل سنت نے اس دن کو عید غدیر کے دن سے بھی تعبیر کیا ہے، جیسا کہ حافظ ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب میں ابو سعید خدری سے اس روایت کا ذکر کیا ہے کہ غدیر کا دن تھا اور رسول اللہ نے لوگوں کو جمع کیا اور یہ حکم دیا کہ درخت کے نیچے سے کانٹوں کو سمیٹ لیا جائے، اور اس کے بعد علی بن ابی طالب کو منبر پر لے گئے اور ہاتھوں کو بلند کر کے علی علیہ السلام کی بیعت لی اور لوگوں کو حکم دیا کہ تم بھی علی کی بیعت کرو۔ جب رسول اللہ سب سے بیعت لے چکے تو پھر قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی یہی آیت کہ جس کا تذکرہ میں شروع سے کر رہا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، نازل ہوئی، اور اس آیت کا نازل ہونا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمہ و رضی الرب برسالتی و ولایت علی من بعدی۔ خدا کا شکر ہے، خدا بزرگ و مہربان ہے کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، پروردگار عالم میری رسالت اور میرے بعد علی کی ولایت سے راضی اور خوشنود بھی ہو گیا۔ علماء اہل سنت کے دوسرے مشہور مؤرخ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں ابو ہریرہ سے اس روایت کا ذکر کیا ہے کہ جو شخص 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھے پروردگار عالم اس کو 60 مہینوں کے روزوں کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ جب لوگوں نے سوال کیا تو وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس دن رسول اللہ نے لوگوں سے علی کی بیعت لی تھی اور بیعت لینے کے بعد یہ دعا کی تھی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا اللہم وعل من والا وعاد من عادا وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے عمر ابن خطاب
کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں بخن بخن لک یا علی ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنۃ، کہ آج کے دن پروردگار عالم نے آپ کو ولی بنایا ہے اور اس ولایت کی نعمت سے نوازا ہے، لہٰذا ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہی عمر ابن خطاب مبارکباد پیش کرتے ہیں، پروردگار عالم اس آیت کو نازل کرتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ پروردگار عالم آج کے دن اس دین کو مکمل کرتا ہے، نعمتوں کو تمام کرتا ہے اور اس دین اسلام سے راضی ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں الیوم کا جو تذکرہ ملتا ہے، اس سے مراد صرف اور صرف عید غدیر کا دن ہے، کہ جس کے بارے میں روایتیں بھی موجود ہے، اہل سنت کے بعض علماء نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سیرت کو سمجھنے اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سوال ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں الیوم سے مراد کون سا دن ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے روز غدیر، بی روز عاشورہ، سی روز عرفہ، ڈی روز بعثت۔ اپنا صحیح جواب ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کریں۔ جواب کے ساتھ اپنا نام، اپنے والد کا نام اور اپنے شہر کا نام لکھنا نہ بھولیں۔